خوشی ہوئی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ چار دن کا جو عرصہ ہے آپ لوگوں کے درمیان رہ کر کے مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، زیادہ مسرت ہے۔ اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے میں اپنے غموں کو بھول گیا۔ آنے پر جتنی زیادہ خوشی ہوئی، جاتے وقت مجھ کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے۔ آنا میرے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن رخصت کرنا، الوداع کرنا میرے لیے بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس دنیا کی ریت یہ ہے کہ آدمی آتا ہے جانے کے لیے، جمع ہوتے ہیں بکھرنے کے لیے۔ بہرحال ہم جائیں گے اور آپ جائیں گے، لیکن دونوں کا میدان انشاءاللہ ایک ہی ہوگا۔ انشاءاللہ دونوں کا مقصد ایک ہی رہے گا۔ میں اس پروگرام پر آپ سب لوگوں کو بہت ہی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی خوشیوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور ان لوگوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے انتہائی صالح اور باہمت، بلند حوصلہ نوجوانوں سے ملاقات کا موقع مہیا کیا۔ میں جاؤں گا آپ سب کی تصویریں اپنے دل میں لیے ہوئے، اور یہ خوشی لیے ہوئے کہ ہمارے نوجوانوں نے بہت ہی اچھے عزائم کے ساتھ بہت ہی اچھے وعدے کیے ہیں۔ آپ سے ہم نے بہت اونچی توقعات وابستہ کی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ملت کا عظیم قیمتی سرمایہ سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو ملک و ملت اور دین کے لیے وقف کر دیں، زیادہ سے زیادہ مفید اور نفع بخش بنائیں۔ اس موقع پر ان دعاؤں کے بعد اور مبارکباد دینے کے بعد چند چیزوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گا جن سے نوجوانوں کو سابقہ پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہی حوصلے کے ساتھ سفر شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ غفلتوں کی وجہ سے وہ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھی میں سے کوئی بھی ساتھی راستے میں بیٹھ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ سارے نوجوان پورے قافلے کو لیے ہوئے آخر تک منزل کی طرف رواں رہیں۔ جس کی طرف میں متوجہ کروں گا آپ کو، آپ کی جوانی اور آپ کی عمر اور آپ کے کاموں اور آپ کی مصروفیتوں کے لحاظ سے، اور بہت سے دوستوں سے جو نجی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، تو ان کے نتیجے میں میں اس نتیجے تک پہنچا کہ ہمارے بہت سے احباب، بہت سے دوست ذہنی کشمکش کا شکار رہتے ہیں، اور یہ ذہنی کشمکش ان کی نیکی اور ان کی صالحیت کی دلیل ہے۔
کالجوں میں زیر تعلیم ہیں یا اسی طرح کے میدانوں میں کام کر رہے ہیں، خارج میں رہتے ہوئے جہاں پر کہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے، یا بہت سے آفیسر ہوتے ہیں جہاں پر کہ مخلوط کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ حد سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی کوشش کیجیے کہ دل و نظر کی پاکی باقی رہے، کبھی بھی اپنی نگاہوں کو آلودہ نہ کیجیے، کبھی بھی اپنے دل میں شیطان کو داخل ہونے کی جگہ نہ دیجیے۔ اس سلسلے میں ایک تو سب سے بڑی چیز جو آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی، آپ کے لیے ہتھیار کا کام کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت، اس کی کتاب سے محبت، اور اس کا زیادہ ذکر اور زیادہ توبہ و استغفار ہے۔ اور صالحین کی سیرت جہاں کہیں میسر ہوں، زیادہ ان کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں ہمارے لیے بہت ہی زبردست نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ کس ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی گزری ہے، اور اس ماحول میں بے انتہا خطرات میں وہ گھرے ہوئے، لیکن ان تمام فتنوں کے درمیان وہ بالکل ایک فرشتہ کی طرح سے رہے، اور کوئی چیز ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکی۔ اور یہ احساس، معاذ اللہ انہ ربی، اللہ کی پناہ، میرا رب ہے، میرے رب نے میرے لیے کتنا اچھا انتظام کیا، ہمیں کنویں میں ڈال دیا، ظاہر کے لیے چھوڑ دیا، اس کو اس کنویں سے نکال کر کے، پھر غلاموں کے بازار سے نکال کر کے ایک باعزت گھرانے میں پہنچایا، باعزت زندگی عطا کی، آرام کی زندگی عطا کی۔ کتنا محسن ہے ہمارا رب! یہ محسن رب، اس کے احسانات ہر ایک کے ساتھ بے پناہ ہیں۔ ہمارے رب کے احسانات صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ ہم سب کے ساتھ بے پناہ احسانات ہیں۔ بچپن سے لے کر کے اب تک کی جب آپ ریل گھمائیں گے اور اپنی زندگی کے مختلف مراحل کا جائزہ لیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے پناہ ہیں۔ اس چیز کو کبھی مت بھولیے، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیے۔ اور مومنین کی جو صفت بیان کی گئی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں۔ کوئی بھی معصیت کے قدم کی طرف ایک قدم بڑھا، چاہے آپ کے دل نے ٹوکا اور پھر ٹوکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے سینے میں نفس لوامہ رکھا ہے، جو ہر غلط موقع پر وہ فوراً ٹوکتا ہے۔ فوراً آپ ہوش میں آ جائیے، دل آپ کا دہل جائے کہ ارے ہم کدھر جا رہے تھے، اپنے رب سے دور ہو گئے تھے۔ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے رب کو جب یاد رکھیں گے تو آپ کے ساتھ نصرت ہوگی، اس کی مدد کے واقعات کو یاد رکھیے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عثمان سے منسلک ہونے سے پہلے، عثمان المسلمین سے منسلک ہونے سے پہلے سفر کر رہے تھے، امریکہ کا غالباً سفر کر رہے تھے،
ہوٹل میں وہ ٹھہرے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے، حکومت کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تعلیمی نظام کا جائزہ لینے کے لیے تاکہ امریکی نظام کو مصر میں نافذ کیا جا سکے۔ ایک معزز مہمان کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے، ایک چھوکری یا ایک فتنے میں ڈالنے والی لڑکی یا دوشیزہ ان کے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں سونے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ میں اسی کمرے میں رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک ہی چارپائی ہے، 2 چارپائی تو ہے نہیں، کہاں رہو گی؟ کہا میں اسی چارپائی پر سونا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم چارپائی پر سو جاؤ، میں زمین پر سو جاتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے طرح طرح سے ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس مرد صالح وہ بھی بالکل پتھر ثابت ہوا۔ پتھر کہہ لیجیے یا فرشتہ صفت کہہ لیجیے، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ اس کے بعد پھر جب وہ اخوان المسلمون سے وابستہ ہوئے ہیں، مصر امریکہ سے واپس ہونے کے بعد اور جیل میں ڈالے گئے ہیں، تو وہاں کا اندرونی نظام انتہائی آلودہ، انتہائی گندا، کام ہی یہ تھا کہ صالحین کو بگاڑا جائے، ان کے دل و دماغ پر، ان کے افکار پر حملہ کیا جائے اور ان کو بگاڑا جائے۔ سید قطب شہید کو بھی مختلف مواقع پر مجبور کیا گیا کہ وہ غلط کام کریں، لڑکیوں کو اوریا کر کے ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، لیکن اس مرد صالح نے بالکل وہ پتھر بن گیا۔ اور یہ سید قطبی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اخوان کے بہت سے واقعات، ان کے نوجوانوں کے بھی اور ان کی خواتین، نوجوان بچیاں، اخوان سے وابستہ ہونے والی لڑکیوں کو بھی جیل میں انہوں نے بھرا تھا ظالموں نے، لڑکیوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ اخلاقی لحاظ سے ان کو شکست دیں، کو داغدار کریں، لیکن ہزاروں رحمتیں ہوں حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کے طریقہ تربیت میں سب کو عجیب و غریب پاکیزگی عطا کی، اور سب کے سب، یعنی کہ کوئی ایک واقعہ سننے میں نہیں آیا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ فلاں کے قدم پھسل گئے اور فلاں نے غلط حرکت کر ڈالی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ دنیا فتنے ہی کی جگہ ہے، اور انہی فتنوں میں رہ کر کے ہمیں کام کرنا ہے۔ ان فتنوں سے جو شکست کھا گیا، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کی، عقبہ بھی خراب کی، اور جو ان فتنوں پر غالب آ گیا، حقیقت میں وہی کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ جتنی پاکیزہ زندگی ہوگی، اتنی ہی آپ کی صلاحیتیں نکھرتی چلی جائیں گی۔ آپ کا ذہن، آپ کے سوچنے کی قوت، آپ کے حفظ کی قوت، آپ کے برداشت کی قوت، آپ کے جسم کی قوت، جسمانی قوت، روحانی قوت، ذہنی قوت، عقلی قوت، فکری قوت، تمام قوتیں پروان چڑھتی ہیں انسان کی پاک دامانی سے، پاکیزگی سے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے، اپنے دلوں کو بھی پاک رکھیے، اور اس طرح کے مواقع سے اجتناب کیجیے جو آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتے ہیں۔ مصروفیات سے دلچسپی مت رکھیے، یہ سمجھ لیجیے کہ زندگی کا ایک ایک منٹ گنا ہوا ہے، اور ایک ایک منٹ کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔
حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ الواجبات اکثر من الاوقات، واجبات ذمہ داریاں ہمارے فرائض ہمارے وقت سے زیادہ ہیں۔ محدود وقت کے اندر ہمیں بہت کرنا ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ جنت کا سودا ہے۔ اس محدود زندگی کے اندر رہ کر کے ہم جنت کمانا چاہتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ دو کام، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا اور جنت کا استحقاق ثابت کر دینا کہ ہم جنت کے لائق ہیں، یہ اتنا عظیم سودا ہے۔ اس عظیم سودے کے لیے بہت ہی زیادہ مضبوطی، استواری، ایمان پر استواری، حسن خلق پر استواری اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کے دین سے تعلق، دین سے محبت، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ تو آپ اپنے اوقات کو نیکیوں میں، اچھے لٹریچر میں، قرآن پاک میں، بزرگان دین اور صالحین امت کی سوانح عمری، ان کے حالات پڑھنے میں، جس سے کہ آپ کو سبق حاصل ہو، عبرت حاصل ہو، اس کا اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھا مسلم وہ لایانی چیزوں سے، فضول چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ انسان کے اچھے مسلم ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس کے اچھے اسلام کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ ہر کام سے پہلے، ہر مصروفیت سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ اس کا کوئی حاصل ہے، کوئی فائدہ ہے یا بیکار چیز ہے۔ بیکار مجالس سے اجتناب کیجیے، بیکار گفتگوؤں سے اجتناب کیجیے۔ ہر گفتگو آپ کی بامقصد گفتگو ہو، کسی مقصد کے لیے اور کسی فائدے کے لیے ہو، اور اگر بے مقصد گفتگو ہو تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ الگ جا کر کے قرآن پاک پڑھیے یا نماز پڑھیے یا اور کسی اچھے کام میں لگ جائیے۔ کبھی بھی اپنی زندگی کا ایک منٹ بھی فضول مت ضائع کیجیے۔ اس جوانی کے بارے میں حساب ہوگا کہ اس جوانی کو آپ نے کہاں پر بوسیدہ کیا ہے، کہاں اس کی توانائیوں کو آپ نے ختم کیا ہے، کس کام میں۔ ایک ایک لمحے کا حساب، جب تک جوانی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں حساب نہ ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے قدم وہاں سے ٹلیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو غلط لٹریچر سے، غلط مصروفیات سے، غلط مجلسوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط ساتھیوں سے پرہیز کیجیے۔ ٹی وی وغیرہ کا ایک مشغلہ ہے، ٹی وی میں بھی جو ضرورت کی چیز ہے، خبریں سننی ہیں یا کوئی واقعی مفید پروگرام ہے، بس اسی حد تک ٹی وی سے تعلق رکھیے، ورنہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے گھنٹوں ضائع کرنا یہ بیکار چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یہ ٹی وی فائدے کی بھی چیز ہے، لیکن فائدے زیادہ یہ فتنے کی چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، اور جس میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اس سے آپ پرہیز کیجیے۔ ہمیشہ اپنے مقصد کی عظمت کا شعور رکھیے۔ آپ نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو راستہ بغیر کسی تردد کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے، دین کا راستہ، دین کی دعوت کا راستہ، اشاعت اسلام کا راستہ، اقامت دین کا راستہ، یہ براہ راست انبیاء کرام کا راستہ ہے، انبیاء کرام کا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، بزرگ صحابہ کا کام ہے، بزرگان دین اور صالحین امت کا کام ہے۔ بہت اونچے خاندان سے آپ نے اپنا رشتہ جوڑا ہے۔ جب آپ نے اس کام کو شروع کیا تو آپ کی نسبت بہت اونچی ہو گئی، اور اسی لحاظ سے آپ کے اندر خیالات کی بلندی بھی آنی چاہیے، آپ کے عمل میں بھی ویسی بلندی آنی چاہیے، اور آپ کے اندر ویسی ہی سنجیدگی آنی چاہیے، آپ کے اندر ویسی احساسات آنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ اس کائنات کے اندر بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون لوگ ہیں؟ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھتے ہیں، کھڑے، بیٹھے، سوئے، لیٹے، ہر حال میں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ ذکر اور فکر یہ ہماری بہت بڑی عبادت ہے۔
اس کا اہتمام کیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہماری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، یہ خالی سننے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ بیٹھیے اور سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک کو آپ شمار کیجیے، اور جتنی ہی دیر آپ اس احساس کے تحت بیٹھیں گے آپ کا دل رقیق ہوتا چلا جائے گا، آنکھیں بھیگتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ قرآن پاک سے زیادہ سے زیادہ ربط قائم کیجیے، اس کو پڑھیے، اس کو یاد کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر کالجوں کے اندر آپ کے ساتھی ہیں ان ساتھیوں کو بھی جس زبان کے سمجھنے والے ہوں اس زبان میں ان کو قرآن پاک کے ترجمے دیجیے، اور جن کالجوں میں ہیں ان کالجوں میں آپ نہایت تعمیری رول ادا کیجیے، وہ فتنے کی جگہ بھی ہے اور عمل کا بہت ہی زبردست میدان بھی ہے۔ آپ اس فتنے کی جگہ کو ایک بہترین میدان کار کے طور پر استعمال کیجیے، وہاں پر اگر آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، اور اتنا آپ کا سر اونچا ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھیے اپنے دین سے تعلق کی بنیاد پر، اپنے مقصد سے وابستگی کی بنیاد پر۔ نفل اور فرض نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ ایک تو فرض نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں آدمی پڑھ لیتا ہے۔ ایک پڑھنا وہ ہوتا ہے کہ دوڑتے بھاگتے جماعت میں شریک ہو گئے، 2 رکعت چھوٹی 2 رکعت مل گئی، ایک وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اذان سنتے ہی مسجد کا رخ کیجیے، مسجد میں پہلے سے پہنچ کر کے کچھ سنتیں پڑھیے، وقت ملے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کو یاد کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے کچھ سنتیں پڑھ کر کے جب آپ فرض نماز میں شریک ہوں گے تو واقعی آپ کا دل لگے گا اور آپ کو اس میں لذت ملے گی، نماز کا ذائقہ ملے گا۔ اور ایسے جو بھاگتے دوڑتے کی نماز ہوتی ہے تو عام شکوہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، دل کہاں سے لگے گا؟ اللہ تعالیٰ سے کے لیے کچھ وقت فارغ کیجیے گا، کچھ وقت دیجیے گا اللہ تعالیٰ کو، تب دل لگے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کو وقت نہیں دیں گے، اس کی عبادت کے لیے اہتمام نہیں کریں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو یکسو نہیں کریں گے تو کہاں سے دل لگے گا؟ نماز بڑی ہی لذیذ چیز ہے، اور اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر نماز، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگا، آپ پھر سے نماز پڑھیے، آپ پھر سے نماز پڑھیے کہ ہمارا دل نہیں لگا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کہاں پہنچے گی۔ آپ فقہی لحاظ سے مت دیکھیے کہ ہم نے 4 رکعتیں پڑھ لی، سارے ارکان ادا کر لیے، رکوع سجدہ کر لیا، آپ کی نماز فقہی نماز نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے فقہ، ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ آپ تقویٰ کے خوگر بنیے، فتویٰ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ تقویٰ کے خوگر بنیے، آپ کا دل گواہی دے کہ آپ نے اس نماز کے اندر اپنے رب سے مناجات کی ہے، آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے، آپ نے اپنے رب سے گفتگو کی ہے، اور آپ نے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے۔ 5 وقتہ نمازیں فرض کی گئی ہیں، لیکن ہمیشہ یہ انتظام مت کیجیے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تب پڑھیں گے، بیچ میں بھی جب فرصت ملے آدمی کو 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، بیچ میں پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، نماز کی لذت ملے، اور اس کی مدد اور اس کی رحمت اور اس کی حفاظت ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہمیں ڈیوٹی ادا کرنی ہے، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بس فرض پر اکتفا کرنا ہے، نہیں، بلکہ وہ آپ کی روح کی رضا بن جائے، آپ کے دل کی طلب بن جائے، اور آپ اپنے آپ کو بے چین پائیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ یہ دل کی ٹھنڈک یوں ہی تھوڑی مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے پڑھا ہے کہ اتنی دیر تک آپ راتوں کو کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک ورم کر جاتے تھے۔ پائے مبارک ورم کرتے تھے تو آپ کی نماز پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نماز ہوتی تھی، تقرب کی نماز ہوتی تھی۔ ہم اپنے پیروں کو ورم آلود نہ کریں، ورم نہ پیدا ہو،
اور ہم خالی فرض نمازوں پر اکتفا کریں، نماز لذت کہاں سے ملے گی اور نماز کی وہ روح کہاں سے آئے گی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک نمازی جو ہے وہ فحشاء منکر سے بہت اونچا چلا جاتا ہے، اس کی زندگی نہایت پاکیزہ صاف ستھری بلند زندگی ہوتی ہے، اعلیٰ اخلاق کردار کا مالک ہوتا ہے. تو یہ نماز کی جو زندگی ہے اور نماز کی قوت اور توانائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ نماز سے آپ کو محبت ہو اور آپ فرض نمازوں کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام کریں. دن میں بھی نوافل کا اہتمام کیجیے. جب آپ کالج کے لیے نکلیں، کالج کے لیے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے، وضو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ خدایا ہمیں خیریت سے اپنے گھر واپس لا اور کسی بھی فتنے میں پڑنے سے ہمیں بچا اور ہمارا یہ دن مبارک دن کرے. ہمارا یہ دن مبارک دن ہو جس میں ہمیں نیک کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق حاصل ہو اور شیطان کے فتنوں سے، اس کے وسوسوں سے ہم محفوظ ہوں. حفاظت کی دعا کر کے نکلیے اور اس کی توفیق اپنے ساتھ لے کر کے نکلیے. اور کبھی کبھی مہینے میں 2-3 دن کم سے کم روزے بھی رکھتے ہیں. روزہ یہ صالحین کی سنت رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہینہ بلا روزے کے نہیں گزارتے تھے. مہینے میں کم سے کم 3 دن 6 دن یا کم بیش آپ روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے. تو اس کا بھی اہتمام کیجیے کہ روزے رکھیں. روزوں سے روحانیت حاصل ہوتی ہے. روزے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. روزے کی روح بتائی گئی ہے کہ روزے میں انسان کی روحانیت اتنی ترقی کرتی ہے، اگر شعور کے ساتھ رکھا جائے اتنی روحانیت ترقی کرتی ہے کہ اس کے اندر یہ جستجو پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا رب کہاں ہے، کیسے اپنے رب کو پالیں اور کیسے اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. روزے کی آیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں تم سے پوچھیں کہ میرا رب کہاں مل سکتا ہے، میں اپنے رب کو کیسے پا سکتا ہوں، تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں. بس میری پکار سنو، میرے پیغام کو سنو، میری کتاب پر عمل کرو، میرے احکام پر عمل کرو، میری اطاعت کرو. اگر میری اطاعت اور عبادت کرو گے تو میں تمہارے پاس ہوں. اقرب ہے رگے جان سے، اقرب ہے رگے جان سے. جو جان کی طرح کے شہر ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارا رب. لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نگاہیں، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا نفس اس قابل ہو جائے کہ اس قرب کو ہم محسوس کر سکیں. یہ چند باتیں ہیں، انہیں باتوں کے ساتھ میں اپنے دوستوں اور کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا حامد ناصر. آپ لوگوں کی دعا پر محتاج ہوں، مجھ کو ان کی دعا میں یاد رکھیے. Now we have a break for Asr Salah. Next session will start inshallah from 5:15. Immediately